مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، کل آپ نے درس نمبر 15 کو پڑھا تھا اور دو لڑکوں کی آپس میں عربی گفتگو کو سنا تھا۔ تو درس نمبر 15 کا آدھا سبق ہوا تھا اور آدھا سبق باقی رہ گیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سبق کو ہی پورا کریں گے اور پھر اگلا سبق بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے، آپ نے لاسٹ جملہ پڑھا تھا کل کے سبق میں، اذالک الکتاب لک، کیا وہ کتاب تیرے لیے ہیں؟ تو پھر جواب دیا گیا تھا نعم ذالک الکتاب لی، ہاں وہ کتاب میرے لیے ہیں۔ اور دیکھیے اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ متا امتحانوں کا، تو دیکھیے متا کا معنی آتا ہے کب، اور امتحان کا معنی آتا ہے امتحان ہی، اور کاف کا معنی آتا ہے تیرا۔ تو پورے کا ترجمہ ہوگا متا امتحانوں کا، تیرا امتحان کب ہے۔ پھر سوال کر رہے ہیں کہ اہوا قریب، کیا وہ قریب ہے؟ ٹھیک ہے، آ کا معنی کیا، ہوا کا معنی وہ، او قریب کا معنی قریب۔ تو اہوا قریب، کیا وہ قریب ہے؟ تو جواب دیا جا رہا کہ لا نہیں، امتحانی بعید جدا، امتحانی میرا امتحان، بعید کا معنی آتا ہے دور اور جدہ کا معنی آتا ہے بہت۔ تو پورے کا معنی ہوگا امتحانی بعید جدہ، میرا امتحان بہت دور ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے اوالدو کا ہا ہنا، آ کا معنی کیا، والد کا معنی والد ہی آتا ہے اور کاف کا معنی آتا ہے تیرے۔ تو اوالدو کا، کیا تیرے والد، ہا ہنا کا معنی آتا ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور فی حیدرآباد، فی کا معنی آتا ہے میں، اور حیدرآباد یہ ایک شہر کا نام ہے، یعنی حیدرآباد میں۔ تو پورے کا معنی ہوگا اوالدو کا ہا ہنا فی حیدرآباد، کیا آپ کے والد یہاں حیدرآباد میں ہیں؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ لا نہیں، ہوا فی بمبئی، وہ بمبئی میں ہیں، وہناک لہو شغل، اور وہاں ان کے لیے ایک کام ہے۔ دیکھیے یہاں تک ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب آگے اسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسئلہ جو آتا ہے تو عربی سوالوں کا عربی کے اندر ہی جواب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے این صدیقو کا، آپ کا دوست کہاں ہے؟ تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ صدیقی فی حیدرآباد، میرا دوست حیدرآباد میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا والا جملہ ہے کیفا ہوا، وہ کیسا ہے؟ تو آپ بتا دو کہ صدیقی طیب، میرا دوست اچھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو تمام عربی جو سوال ہیں ان کا عربی کے اندر ہی جواب دینا ہے۔ پھر نیچے ہے ترجمہ کرو، تو دیکھیے یہ اردو جملے آ رہے ہیں، ان کا آپ کو عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے اور اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ دیکھیے ہے میرا رب، تو میرا رب تیرا رب بھی ہے، تو رب بھی میرا رب ہو جائے گا۔ پھر تیرا رب بھی ہے، تیرا رب ربو کا، اور بھی کا عربی کے اندر آتا ہے ایزن، تو پوری عربی اس کی بنا دیں گے ربی ربو کا ایزن۔ پھر اگلا جملہ ہے تیرے پاس کیا ہے؟ تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لفظ کیا بیچ میں آئے تو جب ہم عربی کی اردو بنائیں گے تو حمزہ یا حل نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ماں لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ماں لے کر آئیں گے، ماں۔ پھر تیرے پاس عندکا، بس جملہ ہو گیا پورا، ما عندکا، تیرے پاس کیا ہے۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے آپ کو تمام اردو جملوں کی عربی بنانی ہے، اور یہ کل کا سبق مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیے آج کا سبق، درس نمبر 16، ایو طائرن۔ آپ ایک بات دھیان رکھیں، ایو اور پھر ابھی آگے آئے رہا ہے کلو، تو یہ جس اسم سے پہلے آتے ہیں یا یہ کہہ دو کہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کے آخری حرف پر کسرہ آتا ہے، یعنی کہ زیر آتا ہے، اور
اگر اس پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے اس اسم پر تو پھر دو زیر والی تنوین آ جاتی ہے، جیسے کہ ہے ایو طائرن، تو طائر سے پہلے ایو ہے، اور جب ایو آ گیا تو اب طائر کا جو آخری حرف ہے اس پر دو زیر والی تنوین آئے گی۔ لیکن اگر طائر کے اوپر یا طائر سے پہلے الف لام داخل ہوتا، جیسے کہ الطائر ہوتا، تو پھر تنوین نہیں آتی بلکہ کسرہ ہی آتا۔ کل ملا کر آپ یہ دھیان رکھیں کہ ایو جس اسم سے پہلے آئے گا، یا یہ کہہ دو کہ جس اسم پر داخل ہوگا تو اس اسم کے آخری حرف پر زیر پڑھا جائے گا۔ دیکھیے اب ایو طائرن، تو ایو کا معنی آتا ہے کون سا، اور طائر کا معنی آتا ہے پرندہ، تو معنی ہوگا ایو طائرن کون سا پرندہ۔ پھر ہے ایو فصلن، تو اس میں بھی ایو کا معنی کون سا، اور فصل کا معنی آتا ہے موسم، تو ایو فصلن کون سا موسم۔ پھر آگے ہے ایو دینن، اس کا معنی ہے کون سا دین۔ پھر ہے ایو منہاجن، تو دیکھیے ایو کا معنی تو سیم وہی ہے کون سا، اور منہاج کا معنی آتا ہے طریقہ، تو ایو منہاجن کون سا طریقہ۔ پھر آگے ہے کلو فصلن، دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایو جس اسم پر داخل ہوگا تو اس اسم کے آخری حرف پر تنوین آئے گی دو زیر والی، یا یہ کہہ دو کہ زیر آئے گا۔ تو اسی طریقے سے کلو بھی جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر زیر آتا ہے۔ دیکھیے کلو فصلن، کلو کا معنی آتا ہے ہر، اور فصل کا معنی ابھی آپ نے اوپر پڑھا موسم، تو کلو فصلن ہر موسم۔ پھر آگے ہے کلو بلدن، دیکھیے اس پر بھی بلد کے آخری حرف پر دو زیر والی تنوین ہے، اور یہ اسی وجہ سے آئی ہے کیونکہ لفظ بلد سے پہلے کلو موجود ہے، تو کلو بلدن، تو کلو کا معنی آتا ہے ہر، اور بلد کا معنی آتا ہے شہر، تو معنی ہوگا کلو بلدن ہر شہر۔ پھر ہے آگے کلو شیئن، تو کلو کا معنی ہر، اور شیئن کا معنی آتا ہے چیز، تو کلو شیئن ہر چیز۔ پھر آگے کلو منہاجن، تو کلو کا معنی ہر، اور منہاج کا معنی آتا ہے طریقہ، تو کلو منہاجن اس کا معنی ہوگا ہر طریقہ۔ دیکھیے یہ بات پوری ہوئی، اب آگے دیکھیے، دیکھیے آگے ہے ایو طائرن اسودو، ایو طائرن کون سا پرندہ، اسودو کالا ہے، تو دیکھیے یہاں پر سوالی نشان لگا ہوا ہے، اس جملے میں سوال کیا جا رہا ہے ایو طائرن اسودو کون سا پرندہ کالا ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے الغراب اسود، اور غراب کا معنی آتا ہے کوا، اور اسود کا معنی آتا ہے کالا، تو الغراب اسود کوا کالا ہے۔ پھر آگے ہے ایو بلدن طیب، ایو بلدن کون سا شہر، طیب کا معنی آتا ہے اچھا، ٹھیک ہے، تو سوال ہو رہا ہے ایو بلدن طیب کون سا شہر اچھا ہے، جواب دیا جا رہا ہے بلدی طیب، میرا شہر اچھا ہے۔ پھر آگے ہے ایو منہاجن جدید، ایو کون سا منہاج طریقہ، ایو منہاجن کون سا طریقہ، جدید، جدید کا معنی آتا ہے نیا، تو پورے کا معنی ہوگا ایو منہاجن جدید کون سا طریقہ نیا ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے ھذا المنہاج جدید، یہ طریقہ نیا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، آگے ہے اکلو شیئن رخیص، آ کا معنی کیا، کلو شیئن ہر چیز، رخیص کا معنی آتا ہے سستا، ٹھیک ہے، سستا کہہ دو یا سستی کہہ دو، اکلو شیئن رخیص، کیا ہر چیز سستی ہے، تو دیکھیے یہاں پر جب لفظ کیا شروع میں آ رہا ہے، اسی لیے عربی میں جو کیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حمزہ حل ما، تو حمزہ حل میں سے حمزہ آ گیا شروع میں، اگر کیا بیچ میں ہوتا تو پھر ما آتا۔ دیکھیے اکلو شیئن رخیص، کیا ہر چیز سستی ہے، جواب دیا جا رہا ہے لا نہیں، کلو شیئن لیس برخیص، کلو شیئن ہر چیز، لیس برخیص سستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز سستی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، اکلو فصل طیب، آ کا معنی کیا، کلو کا معنی ہر، فصل کا معنی موسم، طیب کا معنی اچھا، تو پورے کا معنی ہوگا اکلو فصل طیب، کیا ہر موسم اچھا ہے، جواب دیا جا رہا ہے لا نہیں،
کل فصل لیس بطیب، ہر موسم اچھا نہیں ہے، کل فصل ہر موسم، لیس بطیب اچھا نہیں ہے۔ پھر آگے ہے اکل رجل مسرور، آ کا معنی کیا، کل رجل کا معنی آتا ہے ہر مرد، ٹھیک ہے، کلو کا معنی ہر، رجل کا معنی مرد، تو کل رجل ہر مرد، مسرور کا معنی آتا ہے خوش، تو پورے کا معنی ہوگا اکل رجل مسرور، کیا ہر مرد خوش ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے لا نہیں، کل رجل لیس بمسرور، ہر مرد خوش نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک یہ سبق کا ترجمہ پورا ہو گیا۔ پھر اسی جس طریقے سے ہر سبق میں ترجمے کے بعد میں اسئلہ آتا ہے، پھر اردو جملوں کی عربی بنانے کے لیے آتی ہے، اسی طریقے سے اس سبق کے اندر بھی آیا ہے اسئلہ۔ دیکھیے ایو شیء حامد، آپ جب اسئلے میں جب آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں سوال اور جواب، تو اس میں اعراب ضرور لگائیں، اعراب مطلب حرکت آپ ضرور لگائیں زبر زیر پیش کی، تاکہ پہچان ہو جائے کہ کون سے لفظ پر کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایو شیء حامد، کون سی چیز کھٹی ہے، ٹھیک ہے، کون سی چیز کھٹی ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا اللیمون حامد، جو لیمون کا معنی آتا ہے نیبو اور حامد کا معنی آتا ہے کھٹا، تو اس کا جواب دے دیا جائے گا اللیمون حامد، نیبو کھٹا ہے۔ پھر ہے ایو شیء حلو، ایو شیء کون سی چیز، حلو میٹھی ہے، ٹھیک ہے، ایو شیء حلو کون سی چیز میٹھی ہے، تو جواب دے دیا جائے گا جو بھی آپ کے پھل عربی میں نام معلوم ہو پھل کا، جیسے مثال کے طور پر ہم سیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سیب میٹھا ہے، تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا التفاح حلو، سیب میٹھا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو پورے اسئلے کی عربی بنانی ہے۔ پھر نیچے ہے ترجمہ کرو، تو دیکھیے اردو جملے آ رہے ہیں، ان کا آپ کو عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہے کون سا طریقہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عربی بنے گی کون سا طریقہ، ایو منہاجن، ٹھیک ہے، ایو کون سے کے معنی میں ایو آ گیا، اور طریقے کا ابھی آپ نے پڑھا منہاج کا معنی طریقہ تھا، تو کون سا طریقہ، ایو منہاجن اچھا ہے، طیب، ٹھیک ہے، اس کی پوری عربی ہو جائے گی کون سا طریقہ اچھا ہے، ایو منہاجن طیب۔ پھر ہے کون سا دین حق ہے، ٹھیک ہے، اگلا جملہ کیا، کون سا دین حق ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا ایو، اس کی مطلب عربی بنے گی ایو دین حق، کون سا دین حق ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو تمام اردو جملوں کی عربی بنانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔